ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواہ الترمذی. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا. اگر وہ ہمیں ایمان سے محروم رکھتا تو پتہ نہیں ہم کون سے درختوں کے سامنے جھکنے والے بنتے، پتہ نہیں ہم کون سے پتھروں کے سامنے جھکنے والے بنتے، پتہ نہیں ہم کون سے جانوروں کے سامنے جھکنے والے بنتے. لیکن اللہ نے ہم کو ایمان عطا کر کے دنیا کی سب سے بڑی دولت سے نوازا. اگر اللہ ہمیں کسی ملک کا سربراہ نہ بنایا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. اگر اس نے ہمیں دنیا کا بڑا تاجر تو نہیں بنایا، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں ایمان والا بنایا. اس نے ہمیں دنیا کا بڑا سائنٹسٹ بنا کے ریسپیکٹڈ تو نہیں بنایا، لیکن اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. کیوں؟ دنیا کے تاجروں سے بڑھ کر ایمان ہے، دنیا کے مال سے بڑھ کر ایمان ہے، دنیا کی عہدوں سے بڑھ کر ایمان ہے، دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر ایمان کی دولت ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج اس مختصر سے موقع پر ہم جس عنوان پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ہمارا عنوان ہے ہمارے بچے. ہم نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں لوگ اپنے کاروبار سے بڑھ کر، اپنی نوکری سے بڑھ کر، اپنے لین دین سے بڑھ کر، اپنے گھروں سے بڑھ کر آج اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو اولاد کی شکل میں نعمت جو دے رکھا ہے نا، وہ ساری کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے. ایک آدمی بہت بڑا مالدار ہے، اس کے پاس بے تحاشا مال ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے، اچانک بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی بچوں کے علاج کے لیے بچے کو ایڈمٹ کرا دیتا ہے، اور ایڈمٹ کرانے کے بعد ٹریٹمنٹ چلتا ہے یہاں تک کہ اس اپنے بچے کے ٹریٹمنٹ کے لیے اپنا پورا مال لگانا پڑے تو بھی پیچھے نہیں ہٹتا بندہ. جو بینک بیلنس اس کے پاس ہے وہ سارا کا سارا ختم بھی ہو جائے تو بھی ہمت نہیں ہارتا بندہ. میرا بیٹا بچائے، بس میں اور کما لوں گا، میری بیٹی بچ جائے بس. مطلب اپنا سارا سرمایہ لگا دیتا ہے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے لیے. اگر اس کو اپنا گھر بیچنا پڑے تو بھی بیچنے تیار ہو جاتا ہے اپنی ایک بیٹی کو بچانے کے لیے، بیٹے کو بچانے کے لیے. اگر قرضہ لینا پڑے تو لینے تیار ہو جاتا ہے. زندگی میں بڑی محنت کرتے گھر بنایا تھا، لیکن اسی گھر کو اپنے بیٹے کے واسطے بیچنے تیار ہو جاتا ہے.
اس کا مطلب ایک طرف پراپرٹی ہے، ایک طرف بیٹا ہے، تو اس بندے کے نظر میں پراپرٹی کی کوئی حقیقت نہیں، اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا ہے۔ میری بیٹی بچ جائے، میرا بیٹا بچ جائے، مطلب انسان کے پاس دولت کی کوئی اہمیت نہیں، بیٹا بیٹی اہم ہے۔ کیوں؟ اللہ ایسا بنایا ہے بندے کو، اللہ نے اس کے دل میں ایسی محبت پیدا کر رکھی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ جو ہے شاپنگ کرنے چلا گیا کار لے کر، اور پیچھے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، اور شاپنگ کر کے واپس آ رہا تھا، ایک بچہ کار میں نہیں مس ہوا ہے، تو کیا گھر کو واپس لوٹ کر آ جائے گا؟ چلو بھائی اور ایک بچہ لے کر آئیں گے، یہ کیا ہے، گیا نو پرابلم، آئے گا گھر کو، نو یو ٹرن لے گا، پھر جائے گا بچے کو ڈھونڈے گا، جب تک بچے کو نہیں ڈھونڈتا گھر کو نہیں آتا بندہ۔ یعنی بچے انسان کی کمزوری ہے، اور ان بچوں کی فکر میں آدمی یعنی جو محنت کر رہا ہے نا، آج ہر بندہ انہی بچوں کو لے کر رہا ہے۔ یاد رکھو آپ، میرے بچوں کا بہتر مستقبل بہتر ہو جانا، بڑا کاروبار کر رہا ہے، بڑا بزنس مین ہے، بڑی نوکری پہ ہے، کس کے لیے کر رہا ہو؟ بچوں کے لیے کر رہا ہے، بچوں کو لیے کر رہا ہے۔ کتنا کھائے گا؟ اتنا ہی کھائے گا، اتنا کھائے گا، اور کیا کرے گا؟ لیکن بچوں کے لیے رکھے گا۔ اگر وہ آئس کریم کھا رہا ہے، اچانک بچے کے ہاتھ میں آئس کریم ختم ہو چکا ہے، بچہ آگے بڑھ کر دیکھ رہا ہے، تو باپ لے بیٹا تم کھا لو۔ مٹھائی کھا رہا ہے باپ، بیٹا بھی کھا رہا ہے، بیٹا جلدی جلدی گلاب جامن کھا لیا، باپ کو دیکھ رہا ہے، بیٹا لے بیٹا تم کھا لو۔ مطلب اپنا نیوالا توڑ کر باپ دے دیتا ہے، اپنا نیوالا نکال کر ماں دیتی اپنے بچوں کو، ہر طرح کی قربانی اپنے بچوں کے لیے آج ماں باپ کرنے تیار ہیں۔ یہ ساری کی ساری قربانی محبت میں ہے، یہ ساری کی ساری قربانی اپنے بچوں کے لگاؤ میں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو دوست، آج ہم اپنے بچوں کو اگر مس ہو گئے، اس کے بغیر ہم سو نہیں سکتے، ان کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی، ان کے بغیر ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا، ہمیں گھر کاٹنے لگ جاتا ہے، ہمیں گھر پریشان کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا وقت بھی آئے گا جہاں پر ہم پل صراط پر سے گزریں گے نا، اور اس موقع پر اگر میرا بیٹا پل صراط سے نیچے گر جائے تو پھر اوپر سے نہیں لا سکتا میں، اگر میری بیٹی پل صراط پہ چلتے چلتے نیچے گر جائے تو اوپر نہیں لا سکتا میں، ختم گیا۔ تو میرے بچے پل صراط پار کرنے والے بننا، میرے بچے پل صراط کے راستے کو تیزی سے نکل جانے والے بننا، اس بات کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے دوست۔ آج کا سسٹم، تعلیم کا سسٹم، اس کو دنیا 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 پڑھا رہا ہے۔ اگر میرا بیٹا جو ہے نرسری میں ایڈمیشن لے رہا ہے، نرسری ایل کے جی یو کے جی 3 سال پڑھتا ہے، لیکن اللہ کا نام سلیبس میں کہیں بھی نہیں آتا۔ ایک نارمل اسکول کی بات کر رہا ہوں میں، کہیں اللہ کا نام نہیں آتا، کہیں نبی کا نام نہیں آتا، پھر وہ 1 سے لے کر 10 تک پڑھتا ہے، کہیں بھی سلیبس میں اللہ کا نام نہیں آتا، نبی کا نام نہیں آتا، 13 سال گزر گئے، اور پھر وہ انٹر کے 2 سال کرتا ہے، اللہ کا نام نہیں آتا، نبی کا نام نہیں آتا، 15 سال ہو گئے، پھر ڈگری کے 3 سال اگر کر رہا ہے تو پھر 18 سال اس کے، مطلب 16 سے 18 سال اس کے ہو گئے، اگر ایم اے کے پھر 2 سال لگائیں تو 20 سال اس کے ہو گئے، ایم فل کے 2 سال لگائیں تو پھر 22 سال اس کے ہو گئے، اگر پی ایچ ڈی کے 4 سال لگائیں تو 26 سال اس کے ہو گئے۔ 26 سال مکمل ایک بچہ تعلیم میں وقت کر دیتا ہے، تب بھی کہیں بھی اللہ کو یاد دلانے والی بات نہیں آتی، نبی کو یاد دلانے والی بات نہیں آتی، ماں باپ کا ادب اس میں نہیں آتا۔ اگر ایک نارمل سلیبس میں اگر کچھ باتیں اخلاق کے آ بھی جاتے ہیں، کیریکٹر کے آ بھی جاتے ہیں، گڈ بیہیویئر اس کو سٹوری میں سکھایا بھی جاتا ہے نا، تو وہ گڈ بیہیویئر کے نام سے نہیں پڑھایا جاتا، لیسن کمپلیٹ کرنا ہے، لیسن کمپلیٹ ہو گیا، میننگز ہو گئے، کوشچن آنسر لکھا دیے، ایگزام لکھے، ٹیسٹ لکھے، پاس کرے، بھیج دیے، وہاں پر یعنی اگر اس لیسن میں کوئی مورل سبجیکٹ ہو بھی تو ٹیچر مورل سبجیکٹ پر نظر نہیں رکھتی، ٹیچر کو مورل سبجیکٹ نکال کے بچوں کو سمجھانا نہیں آتا، ٹیچر کو اس بچے میں اخلاق کردار پیدا کرنے کا خیال نہیں آتا، کیوں؟ اس کو بھی نہیں پڑھایا گیا،
اس کو بھی نہیں سکھایا گیا، بلکہ ہمارے بچے یعنی جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں نا، یہ ہے اس جو نہیں ہم دیکھیں ہم پڑھا رہے ہیں، جانی جانی یس پپا، ایٹنگ شوگر نو پپا، جھوٹ بول رہا ہے نا، جانی جانی یس پپا، ایٹنگ شوگر نو پپا، جھوٹ بول رہا ہے، ٹیلنگ لائز نو پپا، اوپن یور ماؤتھ ہاں ہاں ہاں، یہ ٹیچر پڑھا رہی ہے، یہ پویم یہ پوم ٹیچر پچھلے 10 15 50 سال سے پڑھا رہی ہے، لیکن ٹیچر کو نہیں معلوم کہ لکھنے والا کون ہے، ٹیچر کو نہیں معلوم اس پویم کو لکھنے والا کون ہے، پڑھا رہے ہیں۔ اچھا اس پویم میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ حالانکہ مورل آف دا سٹوری اس کو جھوٹ نہیں بولنا یہ سکھانا چاہیے۔ کیا آج تک آپ نے کسی ٹیچر کو یہ پویم پڑھانے کے بعد سمجھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ بچوں اس پویم میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، بچہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ کسی ٹیچر کو آپ نے بولتے سنا ہے؟ نیور، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی ٹیچر نے اس کو نہیں سمجھایا کہ بیٹا اس میں جھوٹ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن نہیں سکھایا۔ الٹا کیا اثر ہو رہا ہے؟ بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، باپ بھی ہنس رہا ہے، بیٹا بھی ہنس رہا ہے، مطلب جھوٹ بولنے کی کوئی پرابلم کی بات نہیں، خوش ہو رہا ہے بابا، تو بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو بابا خوش ہو جا رہا ہے اور انجوائے کر رہے ہیں دونوں مل کے۔ یعنی جو کچھ ہمارے پاس سلیبس میں اکیڈمک کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے اس کے ذریعے ہمارے بچے کا دین نہیں بن سکتا، ہمارے بچے میں مورل کیریکٹر پیدا نہیں ہو سکتے، ہمارے بچے میں اخلاق پیدا نہیں ہو سکتے، ہمارے بچے ماں باپ کی قدر کرنا نہیں سیکھ سکتے، ہمارے بچے بڑوں کی عزت کرنا نہیں سیکھ سکتے، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی بڑے کو سلام کرنے تیار نہیں، کوئی کسی بڑے کو عزت دینے تیار نہیں، کوئی کسی بڑے کو اٹھ کر جگہ دینے تیار نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب وہ کسی دعوت میں گئے اور بیٹھا ہوا ہے ٹیبل پر کرسی پر اور چیئر پورے بھرے ہوئے ہیں، کوئی بڑا آدمی آ جائے تو میرا بیٹا اٹھ کر چیئر دینے والے بننا، یہ ہماری خواہش ہے۔ لیکن کیا سسٹم یہ سکھاتا اس کو؟ نو۔ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا بس میں جا رہا ہو اور کوئی بوڑھا بھی کھڑا ہوا ہو اور وہ اس کو دیکھ کر میرا بیٹا اٹھے اور اٹھ کر چیئر دینے والا بنے، سیٹ دینے والا بنے، یہ میں چاہتا ہوں۔ کیا سسٹم یہ سکھاتا اس کو؟ نو، سسٹم اس کو نہیں سکھاتا، سلیبس کو نہیں سکھاتا، اسکول اس کو نہیں سکھاتا، لیکچر اس کو نہیں سکھاتا، ٹیچر اس کو نہیں سکھاتے۔ ٹیچر بس ٹائم ہو جانا خلاص، کریکشن کریکشن کریکشن، ایگزام ایگزام، ٹیسٹ ٹیسٹ، پیپر پیپر، آخر میں اگر بچہ آپ کا 10th لے کر نکل رہا ہے، 13 سال تک آپ نے جو فیس پے کی نا، 13 سال تک جو آپ نے فیس پے کر رکھی ہے، بڑے اسکول میں آپ نے پڑھایا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے، بڑا بنے، کیوں فیس زیادہ دے رہے ہیں؟ میرا بیٹا زیادہ کمانے والے بننا، میرا بیٹا اچھا مطلب وہ ایبلٹی والی بننا، اس لیے اچھی فیس پے کر رہا ہے نا، اس لیے اچھی اسکول میں ڈال رہے ہیں نا۔ 13 سال تک اگر آپ نے 15 لاکھ خرچ کیا ہے تو نتیجے میں کیا ملے گا آپ کو؟ گورنمنٹ کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے والا پیپر ملے گا آپ کو، بس گورنمنٹ کے ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ کرنے والا پیپر ملے گا آپ کو۔ آپ اس پیپر کے لیے کتنا پے کیا آپ نے؟ 15 لاکھ 20 لاکھ آپ پے کر چکے ہیں، اور وہ ڈاؤن لوڈ کرنے والا بھی می سیوا والا آپ کو 50 روپے لے کے ڈاؤن لوڈ کر کے دے گا، 50 روپے آپ کو ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کی فیس لے کے دے گا آپ کو۔ تو کیا ملا مجھے میرے بچے کو؟ ایک پیپر۔ میرے دوست، آج ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں سنجیدہ بن کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا سسٹم چینج کر سکتے آپ؟ میں سمجھتا ہوں مشکل ہے، نہیں چینج کر سکتے آپ۔ سسٹم ہٹاؤ، کیا آپ کے پاسبل ہے؟ نو۔ یہ ہٹا کے اور کچھ لے کر آؤ، کیا کر سکتے آپ؟ نو، نہیں کر سکتے آپ۔ پھر کیا کر سکتے ہم؟ ٹھیک ہے، سسٹم جو کر رہا ہے کرنے دو، میں الگ اپنی جو ہے طاقت لگاؤں گے میرے بچے میں کوالٹی پیدا کرنے کے لیے، میرے بچے میں آنےسٹی پیدا میں کروں گا، میرے بچے میں کیریکٹر میں پیدا کروں گا، میرے بچے میں کانفیڈنس میں پیدا کروں گا، میرے بچے میں کنٹریبیوشن کی ہیبٹ میں بلڈ کروں گا، یہ میں کروں گا۔ اور ہمارے مسجد میں چلنے والے مکتب کریں گے انشاءاللہ،
اور ہمارے جو ہے یعنی دینی کلاسز ہمارے بچوں میں وہ کوالٹی پیدا کریں گے. آپ اور میں مل کر آج ہم نے پلان نہیں بنایا تو یاد رکھو شکایت کرنے سے پرابلم سالو ہونے والا نہیں. آپ کو اس کا سولوشن ڈھونڈ کر نکالنا ہوگا. آپ کو ڈھونڈ کر نکالنا ہوگا. کیوں؟ سسٹم ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، وہ اور زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. مجھے اور آپ کو مل کر ان بچوں کے بارے میں سوچنا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں ایز اے فادر، میں کیا کر سکتا ہوں ایز اے مدر. آج ہمیں مل بیٹھ کر سوچنا. مسجد کیا کر سکتی ہے، امام صاحب کیا کر سکتے ہیں، سوچنا. امام صاحب صرف جو ہے فضائل والے حدیثیں سنا کے خطبہ ختم نہیں کرنا، فضائل والے آیتیں سنا کو جو ہے خطبہ ختم نہیں کرنا. پرابلم جو ہے سوسائٹی کو اس کو ریز کرنا. امام صاحب مسائل جڑے ہوئے ہیں ہمارے زندگی کے، ہمارے معاشرے کو، اس کو ریز کرنا. مول صاحب علماء ریز کرنا، علماء مسائل کو جو ہے نکال کے پیش کرنے والے بننا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. دوست، ایز اے فادر، ایز اے مدر، ہمارا بھی کنٹریبیوشن ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے جہاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے، ساتھ ساتھ میں اگر یہ پاسبل ہے کہ جس اسکول میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر اخلاقیات کا بھی ایک سبجیکٹ اس میں ہو رہا ہے، ہم بات کر سکتے ہیں پرنسپل سے، اسکول کے مینجمنٹ سے کہ سر ان میں تھوڑا سا اخلاقیات کا ایک جو ہے ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے، مورل کا ایک سبجیکٹ اندر ہونا چاہیے. ویکلی ون ٹائم ٹیچر کو جو ہے مورل کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہیے، ہمارے نبی کے بارے میں بات کرنا چاہیے. ہمارے دیکھو پورا سسٹم اٹھے دو. دین پڑھا رہے ہیں تو ہم کیا پڑھا رہے ہیں، دین کیا پڑھا رہے ہیں. ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کیا انتقال کرے، کب مدینے گئے، کب ہجرت کرے، جنگ بدر کب ہوئی، جنگ حنین کب ہوئی، جنگ خندق کب ہوئی. سمجھے نا، انفارمیٹیو نالج دیا جا رہا ہے جو اس کی زندگی سے عمل سے تعلق اس لیے. نبی کب پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے عمل سے کیا تعلق ہے آپ کا. نبی کا ہجرت کرے، عمل سے کیا تعلق ہے. نبی کتنے بیٹیاں، کتنے بچے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں بولنا، صرف یہی بول کے چھوڑ دے رہا، دیٹس رانگ. صرف معلوماتی سوال یاد دلا رہے ہم لوگ نہیں. معلوماتی سوال کے ساتھ ساتھ سیرت پڑھانے والے یہ سمجھانا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی غصہ آتا تو کیا کہتے تھے، اللہ کے رسول جب کبھی غصہ لا تغضب کہتے تھے. یہ سوالات پڑھو اس کو. ہمارے نبی بچوں کے پاس سے گزرتے تو کیا کرتے تھے، ہمارے بچوں پر گزر سلام کرتے تھے. ہمارے بچے بچوں کے ساتھ کیسے محبت کرتے تھے. ہمارے نبی بچوں کو گود بٹھا کھانا کھلاتے تھے. ہمارے بچے جو ہے جاتے تھے سواری پر تو کیا کرتے تھے. ہمارے نبی جب سواری پر جاتے تھے ساتھ میں کسی بچے کو بٹھا لیتے تھے اور اس کو دین سکھاتے تھے. ہمارے نبی مسجد میں ہوتے تو کیا کرتے تھے، ہمارے نبی مسجد میں ہوتے اگر چھوٹے بچے ہو تو چھوٹی نماز پڑھاتے تھے تاکہ بچوں کو جو ہے ڈسٹرب نہ ہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، کیریکٹر کو، زندگی کو، آپ کے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو آج بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے. آج ہمیں کرنا ہے میرے دوست، آج ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم سنجیدگی سے ہمیں ذرا سوچنا ہے. ہر مسجد مکتب چل رہا ہے ماشاء. مکتب یہ بہت بڑی نعمت، یاد رکھو ان بچوں کے لیے. بچہ ہمارا اسکول میں 8 گھنٹے رہ رہا ہے، 8 گھنٹے اسکول میں پڑھ کے گھر پایا، 1 گھنٹہ مکتب کے لیے نکالیں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ مکتب میں قرآن پڑھے گا اور بچہ مکتب میں جو ہے قاعدہ پڑھے گا، یہ دین پڑھنا سیکھے گا، ساتھ میں عقیدہ پڑھے گا، جو ہے اس کو اللہ سے کنیکشن بلڈ ہوگا، سیرت پڑھے گا، نبی سے محبت پیدا ہوگی، آداب پڑھے گا، زندگی گزارنے کے ادب اس کو معلوم ہوں گے، دعائیں پڑھے گا، زندگی دعا پڑھنے کا اس کو ذریعہ ملے گا، حدیث پڑھے گا، انڈرسٹینڈنگ اس کی بڑی ہو جائے گی. مکتب میں پڑھانا ہے. آج مکتب بہت بڑی نعمت ہے میرے دوست ان بچوں کے لیے. ہر بچہ جو اسکول کو جا رہا ہے نا اس کو دین ملنا ضروری نہیں. اکا دکا کسی اسکول میں نورانی قاعدہ پڑھانے والا ٹیچر ہے بس تک بہت ہوا. قرآن پڑھانے والا ٹیچر ہے اسکول میں. عقیدہ اسکول میں نہیں پڑھتا بچہ، سیرت اسکول میں نہیں پڑھتا بچہ، آداب اسکول میں نہیں پڑھتا بچہ. کیوں؟ وہ فیسلٹی ہے نہیں اسکول میں. وہاں تک ابھی ہمارے اسکول نہیں پہنچے. تو مکتب بہت بڑی نعمت ہے. میں مکتب کو عام طور پر کیسے مثال دیتا ہوں معلوم؟
ایک بڑا جہاز ہے، ایک بڑا جہاز ہے، سمندر میں چل رہا ہے، سمندر میں چل رہا ہے۔ اس بڑے جہاز میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں، بڑے جہاز میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں۔ اور وہ چھوٹی کشتیاں کیوں؟ اگر کسی وقت میں یہ بڑا جہاز ہمارا ڈوب جائے، اگر کسی ناگہانی حالت کی وجہ سے ہمارا بڑا جہاز ڈوب جائے تو جان بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ چھوٹی چھوٹی کشتیوں کو نکال کے جان بچانا ہوگا۔ کہ بڑے بڑے مدارس بڑے جہاز کی طرح ہیں، بڑے بڑے جہاز بڑے مدارس کی طرح ہیں۔ اللہ نہ کرے ان بڑے مدارس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو یہ بڑے مدارس اگر ڈوب جائیں، بڑے مدارس پر مشکلات اگر آ جائیں، اللہ نہ کرے، تو بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا؟ ان بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے مکتب چھوٹی چھوٹی کشتیوں کا کام آنے والے ہیں۔ یہ مکتب ایمان کو بچانے والی چھوٹی چھوٹی کشتیاں بن کر آنے والی ہیں۔ تو لہذا میرے دوست، مکتب کو کم تر کبھی مت سمجھو۔ آپ کے اگر مسجد مکتب چل رہا ہے، اس کو سٹرونگ بناؤ۔ اٹینڈنس نہیں تو اٹینڈنس رکھو۔ جو مصلی سمجھدار ہیں وہ آگے بڑھ کے امام تک مشورہ دینا، شیخ آپ اٹینڈنس رکھیے، امام متولی صاحب آپ جو ہے اٹینڈنس رکھیے بچوں کے لیے۔ آج نہیں ہے بچہ کال جانا گھر کو، آج کیوں نہیں آپ کا بچہ کال جانا گھر کو؟ جب کال جائے گا گھر کو تو ماں باپ کو اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ کال جانا اگر ہو سکے تو جو ہے فائدے اس کو مسجد کی طرف سے دینا، کتابیں مسجد کی طرف سے دینا، اس کو بیگ ہمارے خاص سلفیہ کے مسجد کے نام کی بیگ ہونا، وہ بیگ میں بچے قرآن رکھے گا، قاعدہ رکھے گا، کتاب رکھے گا، نوٹ بک رکھے گا، پین رکھے گا، پینسل لے کے آئے گا، لے کر جائے گا۔ اچھے ڈیسک سنا اس کے واسطے پڑھنے کے لیے، بورڈ اچھا لگاؤ آپ لوگ، نیا بورڈ لا کے لگاؤ بچوں کو مکتب پڑھنے کے لیے۔ اگر اور آپ کے پاس اللہ نے دے رکھا تو اسمارٹ بورڈ لگاؤ بچوں کو پڑھنے کے لیے۔ جتنا زیادہ اس کے اہتمام کرو گے نا، بچوں کا انٹرسٹ بلڈ ہوتا جائے گا۔ اگر آپ اہتمام نہیں کرو گے، بس آئے بیٹھے کونے میں پڑھے چلے گئے، نہ ڈیسک ہے، نہ بینچ ہے، نہ بورڈ ہے، نہ کوئی اٹینڈنس ہے، نہ پوچھنے والا کچھ نہیں، تو ان کا یہ موٹیویٹ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گے وہ لوگ، اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی ان کو۔ آج کرو، اور ان بچوں کو آپ سب مل کے ہمت افزائی کرو۔ مہینے میں کا پروگرام رکھو، بیٹا اس مہینے میں کتنی دعائیں یاد کرے سب سنانا ہے، کتنی حدیث یاد کرے، کتنے جو ہے آپ آداب یاد کرے، کتنے عقیدے کی سوال جواب یاد کرے، کتنی سیرت کی سوال جواب کرے۔ مہینے کے اینڈنگ میں پروگرام، پرائز، اور مہینہ پورا مہینہ بچہ آیا اگر مکتب کو ایک دن بھی ناگا نہیں کیا، پٹ نہیں مارا، تو اس کو پرائز، ایک جو ہے گلاس دو اس کو، ایک ٹفن کا ڈبہ دو اس کو، ایک جو ہے اس کو کمپاس باکس دو اس کو، ایک کلر پینسل کا باکس دو اس کو، بچہ خوش ہو جائے گا۔ سامان اس کو آپ دے رہے ہیں 20-30 روپے کا پرائز، بچے کو پورے مہینے بھر مکتب کو آنے کے لیے وہ پروٹین بن کے کام کرے گا، پروٹین بن کے کام کرے گا۔ آپ جب مسجد پا رہے ہیں، کبھی آؤ، آتے آتے جو ہے اثر کو آتے آتے کبھی موز لے کر آؤ، بچوں تم لوگ بہت اچھا پڑھ رہے ہو، آج موز کھا لو آپ، ماشاءاللہ کرو میرے دوست، موز کھلاؤ بچوں کو۔ مسلی لوگ آپ یہ مت سمجھو کہ مکتب مسجد کا ہے، متولی صاحب کرنا، انہوں دیکھنا، وہ ہم کو نہیں ماننا، نہیں، ہم سب کا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس میرا بچہ تو نہیں پڑھتا نا مول صاحب، میں کیوں کروں؟ نہیں، ہر بچہ میرا ہے، امت کا ہر بچہ میرا ہے، اور میرا بچہ امت کا ہے۔ کیوں؟ یہ بچے بڑے ہونے کے بعد وہ کسی کا شوہر بننے والا ہے، وہ کسی کا باپ بننے والا ہے، وہ کسی کا بھائی بننے والا ہے، کسی کا ڈاکٹر بننے والا ہے، کسی کا بزنس مین بننے والا ہے، کسی کا لیڈر بننے والا ہے، کسی کا وہ پروفیسر بننے والا ہے، کسی کا ٹیچر بننے والا ہے۔ وہ بڑا ہوتے ہی میرا نہیں رہتا، وہ قوم کا ہو جاتا ہے بچہ۔ تو ہر بچہ ہمارا ہے۔ تو آپ لوگ ان بچوں کو موٹیویٹ کرو، ان کو کبھی بسکٹ کھلاؤ، کبھی چاکلیٹ کھلاؤ، کبھی موز کھلاؤ، کبھی جو ہے آم کھلاؤ، کبھی امرود کھلاؤ، کبھی جام کھلاؤ، اور ان کو موٹیویٹ کرتے رہو تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان سیف رہے۔ میرے دوست، آج اگر ہم کسی بھی معاملے میں سیریسنس نہیں لیتے ہیں نا، یاد رکھو یہ مکتب اگلے 10 سال چلتا رہے تو بھی کوئی پروڈکٹ آنے والا نہیں ہے۔ بچے کیوں نہیں آ رہے مکتب کو؟ بھئی آپ آنے کے لیے کچھ انٹرسٹ بلڈ کرو میرے دوست،
نہیں مول صاحب آج کل بچے مکتب آتے نہیں مول صاحب، آپ آئے جیسا ماحول پیدا نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو ویلکم نہیں کر رہے ہو۔ ہفتے میں ایک بار اندر انڈور گیم کھلاؤ بچوں کو مکتب میں۔ بچوں ہم لوگ 6 دن پڑھ لیے، ایک دن ہم لوگ نہیں پڑھیں گے، آج اونلی کھیلنا ہے مکتب، ہم مکتب میں کھیلیں گے، اونلی گیمز کھیلیں گے، انڈور گیم سووں کے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بلون کا گیم 4 طریقے سے کھلا سکتے ہیں آپ، تو کھیلو مسجد میں بچوں کو، انٹیکٹ بلڈ ہوگا بچوں کا، دل لگے گا بچوں کا مکتب میں۔ اسکول سے آتی امی میں مکتب کو جانا چاہ رہا ہوں، بولنا بچہ، میں عربی کو جانا چاہ رہا ہوں، مسجد کو جانا چاہ رہا ہوں، بولنا بچہ۔ یہ سب حالات صرف متولی کی ذمہ داری نہیں، صرف امام صاحب کی ذمہ داری نہیں، صرف جماعت کے جو باڈی کے ان کی نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، سارے مسلم کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو سب بیدار ہونا پڑے گا۔ اور دوست، جہاں ہم مسجد میں فکر مند ہیں، وہیں پر ہمیں اپنے گھر میں اچھا ماحول بھی دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ بچے جو سنتے ہیں نا اس پر عمل نہیں کرتے، جو دیکھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نصیحت کرتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا کام کرتے گھر میں دیکھے تو اثر ہوتا ہے بچوں کو۔ تو ہمارے گھر کا ماحول بہتر بنانا۔ کیوں؟ بچے ہمارے کیسے معلوم؟ اسپنج کی طرح، اسپنج جو ہم چولہے میں ہمارے لیڈیز یوز کرتے ہیں، میسری یوز کرتا، دیوار بناتے ہیں اسپنج۔ گھر میں لیڈیز اسپنج، چولہے پہ چائے گر گئی پوچھ کے چوس لیتا انہیں، تیل گر گیا چوس لیتا انہیں، گندا پانی گر گیا چوس لیتا انہیں، چائے گر گئی چوس لیتا انہیں، دودھ گر گیا چوس لیتا انہیں، سالن گر گیا چوس لیتا انہیں۔ اس کا کام چوسنا ہے۔ اس کو نہیں معلوم اسپنج کو جو چوس رہا ہوں میں وہ دودھ ہے، جو چوس رہا ہوں میں وہ تیل ہے، جو چوس رہا ہوں میں وہ پانی ہے، جو چوس رہا ہوں وہ سالن ہے، جو چوس رہا ہوں وہ چائے، اس کو نہیں معلوم، چوسنا معلوم اس کو بس۔ تو ویسے ہمارے بچے بھی اسپنج کی طرح ہیں، جو دیکھتے ہیں اس کو چوس لیتے ہیں بچے ہمارے بس۔ گھر میں جو ماحول دیکھتے ہیں بچے اس کو چوس لیتے ہیں بچے، خلاص۔ گالی دیتے ہوئے نظر آئے گھر میں، یہ چوس لے رہے ہیں، سیکھ لے رہے ہیں، سب کانشیس میں ساری باتیں گالیاں بیٹھ رہی ہیں، یہ مس بہیویئر کر رہے ہیں، وہ چوس لیتے ہیں۔ وہ پردے کا وہاں پر رواج گھر میں ہے، اس کو چوس لیتے ہیں۔ ماں مہمان نوازی کر رہی اس کو چوس لیتے ہیں، ماں ریسپیکٹ دے رہی اس کو چوس لیتے ہیں، ماں پردہ کر رہی اس کو چوس لیتے ہیں، ماں نماز پڑھ رہی اس کو چوس لیتے ہیں، باپ نماز پڑھ رہا اس کو چوس لیتے ہیں، باپ ادب سے بیٹھ کر کھانا کھا رہا اس کو چوس لیتے ہیں۔ گھر میں جو کچھ دیکھتے ہیں بچے اس کو چوس لیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا کام چوسنا ہے۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں تربیت کا ماحول دینا۔ اسکول کو جا رہا ہے بچہ ہمارا، اس کو ہر دن نہا کے بھیجو اور کہو بیٹا اب جو نہا رہے ہو نا الطہور شطر الایمان، نہانا آدھا ایمان ہے بیٹا، ماشاءاللہ، ہاں الطہور شطر الایمان، اچھے کپڑے پہنو بیٹا الطہور شطر الایمان، آپ ہاتھ دھو کھانا کھا رہے ہو الطہور شطر الایمان، آپ بیگ کو نیٹ رکھو الطہور شطر الایمان، اپنے ساکس کو نیٹ رکھو الطہور شطر الایمان، آپ کمپاس باکس کو نیٹ رکھو الطہور شطر الایمان، آپ پانی کے بوتل کو صاف رکھو الطہور شطر الایمان، آپ کمرے میں جھاڑو دو الطہور شطر الایمان، کلاس میں اگر کوئی پیپر پڑا ہوا ڈسٹ میں ڈال بیٹا الطہور شطر الایمان۔ ہمیشہ اس کو یعنی پریکٹیکل اس کو دین نظر آنا۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان، یاد کر کے 5 سال ہوا آپ تک، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ہم بولتے ہیں بچوں میں، بولتے ہیں الطہور شطر الایمان پڑھے امپلیمنٹ کہاں کر رہے ہیں ہم؟ کر رہے کہ نہیں؟ ہو رہا کہ نہیں؟ السلام قبل الکلام پڑھے خلاص، لیکن کیا کبھی امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بتائے؟ بیٹا آپ السلام قبل الکلام، بات کرنے تو سلام کرو، دوستوں سے ملاقات کو سلام کرنا بیٹا، ٹیچر کو سلام کرنا بیٹا، اسکول کو جا رہے ہو واچ مین انکل کھڑے ہوئے ہیں، اگر مسلمان ہیں واچ مین انکل السلام علیکم انکل بولنا بیٹا واچ مین انکل کو، اگر نان مسلم ہے گڈ مارننگ انکل بولنا بیٹا ان کو، آج کلاس میں آیا صاف کرتی گڈ مارننگ آنٹی بولنا بیٹا ان کو، السلام علیکم آنٹی بولنا بیٹا ان کو، چاکلیٹ لے گئے السلام علیکم انکل، آئس کریم لینے گئے السلام علیکم انکل، آپ باہر نکلے السلام علیکم انکل، گھر میں کام کرنے والی ہے السلام علیکم آنٹی بولنا بیٹا، یہ سکھانا ہے، آپ اس کو سکھانا ہے، ٹیچر سب کچھ سکھائے پاسبل نہیں میرے دوست۔ کیوں؟ اس کو سائنس کا سبجیکٹ کمپلیٹ ہوتا نہیں، گھنٹی بج جاتی،
ایک ٹیچر ہے 35 بچے سامنے ہیں اور ٹائم بھی 35 منٹ ہی، تو وہ پڑھیں گی یا پھر وہ مطلب کچھ اور سے نہیں سکھا سکتے؟ وہ لوگ سکھا سکتے اگر ٹریننگ دی جائے تو. اور مینجمنٹ کے پاس ٹریننگ دینے ٹائم نہیں، مینجمنٹ کے پاس ٹریننگ دینے ٹائم نہیں. اگر ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں تو آن ٹائم پیرنٹس فیس نہیں پے کرتے. شیخ کیا ٹریننگ دیں گے؟ شیخ پیرنٹ فیس پے نہیں کرتے، خالی ایک 20% آن ٹائم پے کرتے، 80% پلٹ کے دیکھتے نہیں. ان لوگ ایڈویشن دلا کے چلے گئے تو خلاص پی ٹی ایم میں آتے اور وہ لڑتے آ کے یہ نوٹ بک میں جو ہے یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے. اجی اماں یہ غلطی کب دیکھے آپ؟ 3 مہینے پہلے دیکھے، تبھی چلا رہے ہیں. اب کیوں لے کر آتے ہیں؟ آپ فیس دیتے ہو لے کر آتے ہیں. سمجھے آپ؟ تو جو پرابلم جب کا ہے تبھی ریز کرنا. ایک سب پورے جمع کر لے کے پرس میں بھر کے آخر میں گئے تو پرابلم سالو نہیں ہوتا، خالی بی پی آپ کا بڑھ جاتا. خالی جو پرابلم دیکھ رہے ہیں آپ اپنے بچوں میں، آج دیکھیے آج اس کو پرابلم کو سالو کرنا. پورے جمع کے لاسٹ میں جا کے انڈیل دے رہے ٹیچر کے سامنے، یہ پرابلم ہمارے کیا سالو ہونے والے؟ نیور. صرف غصہ کرتے آپ، صرف انہیں بھی آؤٹ لیتے، آپ بھی آؤٹ لیتے. بی پی ہائی کرنے گھر کو آتے، کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس آج ہمیں کیسے کرنا ہے سیکھنا ہے میرے دوست. کب ریس کرنا، کب کیسے کرنا. آج یاد رکھو دوست، ٹیچر بھی پرابلم میں ہے، مینجمنٹ بھی پرابلم ہے، اسکول میں پرابلم ہے، ماں باپ بھی پرابلم، سب پرابلم میں ہے. سمجھا؟ آپ اپنے بچے کے بارے میں غور کرو، فکر کرو، بس کافی ہے. سمجھا؟ آپ اتنی فیس دے رہے نا ہم اسکول کو، چھوڑ دیے کچھ ملتا آپ کو؟ نہیں. چھوڑ دیے تو نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو آن دا اسپاٹ جا کے ان کو کریکشن کرنا، آپ بھی کرنا، انہوں بھی کرنا، آپ بھی جانا، انہوں بھی آنا، سب مل کے کرنا تو ہوتا. لیکن آپ جانا اچھے انداز سے پیش کرنا پرابلم کو. اور جیسے پرابلم آتا چور باوا کیسا بولی انہیں ٹیچر بول کے ایسا سن چڑھا کے وہ گالیاں دے کے بیٹھتا بیچارہ. اگر تم لوگ بچوں کے سامنے گالی دو گے ٹیچر کو تو یاد رکھو وہ ٹیچر جو پڑھاتی بچے کو سمجھ میں نہیں آتا، نفرت بھر جاتی بچے کے دل میں. ایک بار اگر بچے کے دل میں کسی ٹیچر کے بارے میں نفرت بیٹھ گئی تو انہیں کچھ بھی پڑھاؤ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی پڑھاؤ سمجھ میں نہیں آتا اس کو. تو یہ سمجھ میں نہیں آنے کا کاز کون بنے، سبب کون بنے؟ ہم بنے. پرابلم ہے نہیں بیٹا، ٹیچر مارے آپ کو، کچھ نہ کچھ ہوگا اس لیے مارے بیٹا، میں بات کرتا ہوں بیٹا، آپ غصہ مت کرو، رو مت. پھر آپ الگ بات کرو، میم کیا پرابلم ہے، میرا بچہ کیا میرا ڈسٹرب کرا کہ میرا بچہ نہیں پڑھ رہا کہ میرا بچہ. ڈسکس کرو. آپ سمجھ میں آتا آپ کو. صرف اسن چڑھا کے چاہو گے تو سال نہیں ہوتا. پھر کیا کرتے ہیں انہوں ٹیچر؟ ارے بھائی یہ جب تک لڑتے جان دو، چھوڑ دو کچھ نہیں کو بولو اس کو پوچھو بھی ان کو پڑھے کیا بیٹھے، چھوڑ دیتے بچے کو. کیا کرتے آپ؟ اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے آپ کے، پڑھو مت پڑھو، لکھو مت لکھو، چھوڑ دیے تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. نقصان ہمارا ہوتا، اس میں نقصان ہمارا ہوتا. اس لیے حکمت سے آپ کام کرو میرے دوست. اچھا ماحول دو، فکر کرو، دعائیں پڑھتے رہو. اور جو ہے ہمیشہ بچہ کھانا کھا رہا ہے، بیٹا کیا پڑھنا چاہیے، کھانے میں بیٹا کیا پڑھنا چاہیے، بیٹا کیا پڑھ کے جانا چاہیے، نکلا بیٹا کیا پڑھنا چاہیے، لکھ کے لگاؤ. آپ گھر میں لکھ کے لگاؤ. آپ جب دیکھیں گے بچہ پڑھیں گا، جب دیکھیں گے اس کو جو ہے ریمائنڈ کریں گا بچہ. اسی سے ماحول بنتا، اس سے بچہ آپ کا بنتا انشاءاللہ. نہیں کرو گے کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ مان کے چلو. میں اتنی فیس دیا، میں وہاں ڈالا یہاں ڈالا، بعد میں کچھ بھی آپ کو ملنے والا نہیں ہے. آپ کا انوالومنٹ امپورٹنٹ ہے، آپ کا شامل ہونا امپورٹنٹ ہے، آپ کا فکر مند ہونا امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو تربیت دینا امپورٹنٹ ہے، آپ کے گھر کو بہتر بنانا امپورٹنٹ ہے. تو ہی یہ ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہمارے بعد ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکتے انشاءاللہ، ہمارا سہارا بن. ورنہ نہیں. دفن کرنے کے بعد بچے پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں. آج مصروف، بیزی. ہاں بہت بیزی ہونے والے. یاد رکھو دوست، ایسے ہم اپنے اماں باپ کے انتقال کے 10-15 سال ہوئے، ہم ہر دن کا دعا کر رہے ہیں، بولا رب ارحمہما کما ربیانی، دعا کر رہے ہیں، کوئی کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن عمومی طور پر نہیں کر رہے. ویسے ہمارے بچے بھی نہیں کرتے.
آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا رب ارحمہ پڑھیں گا؟ نہیں کرتا ہوں، نہیں پڑھانا سیکھو، سکھاؤ اس کو، ماحول دو اس کو. اور اگر زیادہ کمانے والا ہے، ذرا مسجد کو آ رہا کیا کرتا ہوں نے، رمضان میں تھوڑا موز کھلائے گئے روزہ داروں کو، میں اس کی سال صاف کر دیا، میں صدقہ جاری کر دیا. موز کھلا کے اور وہ سیب کے کٹے ہوئے ٹکڑے کھلا کے، کھجور کھلا کے وہ سمجھے گا کہ میں نے اس سال ثواب کیا، میں نے صدقہ جاریہ کیا. ساری ایسے بچے مجھے نہیں چاہیے. موت کھلا کے سمجھنے والا میرے بابا کو میں نے جو ہے صدقہ جاریہ بنایا. نو، دعا کر میرے بیٹے، 5 ٹائم رب ارحمہما کے دعا کر میرے بیٹے. رمضان میں ایک بریانی کھلا کے تم سمجھتے ہو میں نے صدقہ جاریہ کیا؟ مجھے ضرورت نہیں تمہاری بریانی کی، مجھے ضرورت نہیں تمہارے موت کی، ضرورت نہیں تمہارے کھجور کی. تم دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہی امپورٹنٹ ہے میرے بچوں. سکھا کے جاؤ، ورنہ آنے والے حالات اور گمبھیر بننے والے ہیں. آنے والے حالات اور گمبھیر بننے والے ہیں. مسائل کم ہوں گے نیور. اب جو مسئلے ہمارے ہیں نا، 10 سال کے بعد مسئلے بڑھنے والے ہیں، 20 سال کے بعد مسئلے بڑھنے والے ہیں. جو بچہ آج میرا 10 سال کا ہے، 20 سال کو 30 سال کا ہوگا، اس کے سامنے چیلنجز بہت ہوں گے میرے دوست. اس چیلنج کے ٹائم پہ اگر میرا بچہ ایمان پہ ثابت قدم نہیں رہا تو 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد چیلنج بہت رہیں گے. اگر میرا بیٹا ایمان بیچ دیا تو، میرا بیٹا اگر پیر پھسل گیا تو، اگر میرے بیٹے کا ایمان اگر ڈگمگایا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کے اپنے بچوں کے ایمان کو اسٹرانگ کرو. صرف بابا نہیں کر سکتا، صرف اماں نہیں کر سکتی، سب کو مل کرنا ہے. اماں بھی کرنا، بابا بھی کرنا، مول صاحب بھی کرنا، امام صاحب بھی کرنا، مکتب بھی کرنا، ٹیوشن بھی کرنا، اسکول بھی کرنا، ٹیچر بھی کرنا، نانا بھی کرنا، نائب بھی کرنا، دادا بھی کرنا، سب مل کے کرنا تو یہ پروجیکٹ سکسیسفل ہو سکے گا انشاءاللہ. ہمارے واسطے ایسا کوئی بھی نہیں کرنا مول صاحب. ہاں، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کرے، لیکن پھر بھی ہم اچھے بنے. لیکن آنے والے حالت میں یہ بنتے گارنٹی ہے. اپنے آپ کو ایگزامپل بنا کے بچوں کو چھوڑ جاؤ گے تو پرابلم آنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنے بچوں کے بارے میں صحیح فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان بچوں کو تیرا بنانے کی توفیق عطا فرما. ان بچوں کو تیرے سامنے جھکنے والا بنا، ان بچوں کو تیرے سامنے دعا کرنے والا بنا، ان بچوں کو تیرے سامنے گڑ گڑانے والا بنا، ان بچوں کو تجھ سے محبت کرنے والا بنا، ان بچوں کو تیرے نبی سے محبت کرنے والا بنا. ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان بچوں کو بڑوں کی عزت کرنے والا بنا، ان بچوں کو بڑوں کا احترام کرنے والا بنا، ان بچوں کی ایمان کو مضبوط بنا، ان بچوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان بچوں کے اندر صبر، ثابت قدمی کو مضبوطی سے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. جو قرض میں ملوث ہیں قرض سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما. جو جس طرح کے حالت میں پریشان ہیں باری تعالیٰ ان کو پریشان سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.